الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ويشفي سقيمنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کافر لوگ، غیر مسلم، یہ چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے جو نور ہدایت بھیجا ہے اس کو ختم کر دیں، بجھا دیں، اسلامی روشنی کو بجھا دیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اور کیسے بجھا دیں؟ مختلف باتیں کر کے، الزام تراشیاں کر کے، پروپگنڈے کر کے، نبی کو ایذا پہنچا کے یا ان کے ماننے والوں کو ایذا پہنچا کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے اسلام کی روشنی لے کر آئے ہیں اس کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس اسلام کی روشنی، ہدایت کی روشنی کو مکمل کرنا ہے. اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہے تو ان کی ناپسندگی کا خیال نہیں ہوگا، اللہ نے اپنے فیصلے کا خیال کرنا ہے. اور واللہ غالب علی امرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے جس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے. آپ یوں دعا کرتے تھے: کسی بندے کو کوئی درد ہو، تکلیف ہو، زخم ہو، بخار ہو تو اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو یوں زبان مبارک پر لگا کے پھر مٹی پر لگاتے تھے، پھر پڑھتے تھے: بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا. اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے مدد حاصل کرنا. ہماری زمین کی مٹی بھی ہے اور ہم میں سے کسی کی تھوک لعاب مبارک بھی ہے. اللہ سے شفا کی امید رکھتے ہیں اور پھر وہ انگلی اس مریض پر لگا دیتے اور فرماتے: یشفی سقیمنا، اللہ ہمارے مریض کو شفا دے دے. اس سے شفا ہو جاتی تھی. میری آج کی گزارشات کا مقصد مدینہ منورہ کے فضائل ہیں. گزشتہ جمعے پر آپ نے روضہ رسول کی حاضری، اس کے آداب، درود شریف، اس کی فضیلت پر بات ہوئی تھی. آج کی گزارشات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد جو دارالمسکن بنا ہے، جو شہر، اس کی فضیلت
جو احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اس کو عرض کریں گے۔ اس سرزمین کی فضیلت میں سے ہی یہ بات بھی ہے جو آپ نے مریض پر دم کیا، دعا کی، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفی سقیمنا، کہ ہماری زمین کی مٹی اللہ کی مدد سے اور میری لعاب مبارک اللہ کی برکت سے شفا کا سبب بن جائے۔ تو اس میں مدینہ کی مٹی کا بھی ذکر ہو گیا ہے کہ مدینہ کی مٹی آپ نے لگائی، اور اکثر فقہا، محدثین، علماء نے یہ مدینہ کی مٹی کی خصوصیت بیان کی ہے، ہر مٹی ایسی نہیں۔ آپ ایک دفعہ قبیلہ بنو کلثوم میں تشریف لے گئے۔ یہ قبیلہ بنو کلثوم یہ قباء والے ہیں، جہاں آپ نے 14 دن قیام فرمایا، جہاں مسجد قباء ہے وہاں آپ جایا کرتے تھے، اور پھر وہ ہفتے کے دن نفل کی بات بھی فضیلت کی ہے مسجد قباء میں۔ تو قبیلہ بنو کلثوم کے پاس گئے تو وہاں کئی ساتھی بیمار تھے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، سارے بجھے بجھے نظر آ رہے ہو؟ تو عرض کیا حضور یہ سب کو بخار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پانی لے آؤ۔ بعض نے لکھا ہے کہ حسیب یعنی وادی بطحان، مدینہ کی وادی ہے، جبل عیر اور جبل سور کے درمیان کا جو یہ علاقہ ہے جبل عیر، غزوہ احد کا جو پہاڑ ہے اس کے اس سائڈ شمال کی طرف جو جبل ہے بڑا سا، مدینہ سے جب باہر نکلے تو نظر آتا ہے۔ ان دو پہاڑوں کے درمیان مدینہ منورہ واقع ہے، اس کو بطحان کہتے ہیں، وادی بطحا آپ نے نام سنا ہوگا۔ پانی میں مدینہ کی مٹی ملائی اور یہ دعا پڑھی اور فرمایا سب پیو، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا یشفی سقیمنا۔ جب آپ نے یہ دم کیا اور یہ مٹی اس میں ملا کے پانی میں، تو کہا سب 2 گھونٹ بھرو، تو سب کو اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ بعض حضرات چند لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ دم عام ہے، لہذا کوئی بھی کہیں کسی علاقے میں دم کرے تو مطلب یوں کر لیا کرے تو شفا ہوگی، لیکن اکثر نے مدینہ طیبہ کی فضیلت بیان کی کہ یہ وہاں کی مٹی کی بات ہے۔ اور بعض حضرات نے ایک جگہ کو خاک شفا مشہور کیا ہوا ہے، یہ غزوہ احزاب کے سائڈ میں جہاں وہ 7 مساجد ہیں وہاں پر قریب ہے، تو سعودی حکومت نے وہاں گریلیں وغیرہ لگا دی ہیں کہ لوگ مٹی لے کے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی لی تھی اور بعض صحابہ کرام کو دم کر کے دی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ انی احرم ما بین لابتِ المدینہ، میں مدینہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان جو علاقہ ہے یہاں یعنی مدینہ شہر ہے، اس کو حرم بناتا ہوں، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا ہے۔ انی احرم ما بین لابتِ المدینہ، 2 پہاڑوں کے درمیان، جو میں نے بتایا جبل عیر احد کے درمیان جو مدینہ ہے یہ وادی میں ہے، اس کو میں حرم بناتا ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آپ نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا ہے۔ ایک کثیر جماعت محدثین علماء کی وہ اس بات کی قائل ہے کہ یہاں کا گھاس نہ کاٹا جائے، یہاں پرندے کا شکار نہ کیا جائے، یہ اسی طرح کے حکم میں ہے جیسے مکہ مکرمہ کا حرم ہے۔
اور بعض حضرات نے یہ چیز واجب درجے میں لکھی، جس میں امام احمد بن حنبل اور امام شافعی بھی ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی کما جعلت بمکۃ من البرکہ، بخاری نے نقل کی حدیث۔ اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی کما جعلت بمکۃ من البرکہ، اے اللہ میرے شہر مدینہ کو برکت کے لحاظ سے مکہ مکرمہ کے مقابلے میں 2 گنا کر دے، اس میں برکت رکھ دے۔ رہائش کے لحاظ سے بھی بہت فضیلتیں ہیں کہ آپ کا قیام یا دنیا سے جانے کے بعد بھی تو آپ وہیں پر موجود ہیں۔ امام بخاری نے ایک روایت نقل کی کہ اللہ رب العزت نے مدینہ طیبہ کا نام طیبہ یہ اللہ نے رکھا ہے۔ مدینہ کا نام مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ اس کا نام یثرب تھا۔ سربا یثرب کے معنی ہوتے ہیں مر جانا، ہلاک ہونا، بیمار ہونا، غمگین پریشان ہونا، یہ یثرب کے معنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر یثرب کا نام مدینہ رکھا، اور مدینہ کی صفت اللہ پاک نے طیبہ یا تابہ، حدیث میں دونوں الفاظ ہیں، ان اللہ سم اللہ تعالی بالمدینۃ تابہ او طیبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام تابہ یا طیبہ رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ میں یثرب کی طرف ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، رک جاؤ ابو بکر، رک جاؤ، اکٹھے چلیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی وہ ہجرت اپنی مرضی سے نہیں کرتے، جب تک کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہ ہو، اجازت نہ ہو، علاقہ نہ بتایا گیا ہو۔ تو انبیاء علیہ السلام اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر ہجرت نہیں کرتے، یہی تو وجہ بنی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ عذاب آ جائے گا، لوگ نہیں مان رہے، تو اپنی سوچ کے مطابق ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور فرمایا کہ اب عذاب آ جائے گا تو چلا جاتا ہوں۔ اللہ پاک نے ناراضگی اختیار فرمائی، پھر وہ اتفاق سے اللہ کا امر ایسا تھا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ خیال آ گیا، پھر خیال آ جاتا ہے، نیک بندے کو اپنی غلطی جلدی یاد آ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یہ میری تسبیح کرنے والوں میں سے نہ بنتے، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے گہرائیوں میں اگر میرا یونس میری تسبیح نہ کرتا تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ چلے کیوں گئے؟ پھر تسبیح کرنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو، خطأ اجتہادی ہے، کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر ہے، خلاف اولا بات پہ بھی پریشان ہو گئے۔
وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے پیغمبر قوم سے نالا ہو کر جا رہے ہیں اور سوچ یہ رہی ہیں اللہ نقدر علیہ، میں بغیر اذن ربانی کے چلا جاؤں تو میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، یہ سوچ کر جا رہے تھے۔ لیکن شکم ماہی میں خیال آ گیا، اذن نہیں ہوا، بغیر اذن کے آیا ہوں، تسبیح پڑھی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کنارے پہ لگ جاؤ، باہر نکل گئے۔ فرمایا وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، اگر مجھے یاد نہ کرتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ بس اللہ نے نکال دیا۔ تو بات کر رہا ہوں کوئی پیغمبر علیہ السلام اللہ کے حکم اور اذن کے بغیر ہجرت نہیں کر سکتے، اور یہاں ہو گئی تو پھر واپس آنا پڑا۔ وہ قوم بھی اچھی تھی، توبہ استغفار میں لگ گئی نا۔ توبہ استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ کے قانون کو بھی بدل دیتی ہے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عليهم عذاب الخزي۔ کیوں نہیں کوئی اور ایسی بستی ہوتی، وہ بھی توبہ استغفار اجتماعی طور پر یوں کرنے لگ جاتی جیسے قوم یونس نے کی، تو ہم اس کے لیے بھی یہی فیصلہ کر دیتے کہ عذاب دور کر دیتے۔ ساری قوم پریشان ہو گئی، پیغمبر چلا گیا، اب عذاب آئے گا، لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ توبہ اور استغفار۔ پھر یونس علیہ السلام واپس آ گئے۔ تو کوئی پیغمبر اللہ کے اذن کے بغیر ہجرت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا ابو بکر رک جاؤ، ہم بھی چلیں گے، ہجرت کریں گے۔ جبرائیل آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے 3 علاقوں کا اختیار دیا، بحرین، کنسرین، یہ شام کا علاقہ ہے، حلب کے قریب ہے، اور یثرب۔ اے نبی ان 3 علاقوں میں سے کسی علاقے میں بھی آپ چلے جائیں ہجرت کر کے، بحرین میں چلے جائیں، کنسرین میں چلے جائیں شام حلب کے قریب، یا یثرب میں چلے جائیں۔ تو آپ نے یثرب کو پسند کیا، یعنی مدینہ منورہ کو۔ آپ کو یہ علاقہ معراج کے سفر میں دکھایا بھی گیا تھا کہ یہاں کھجوریں ہیں اور یوں، اور آخری سالوں میں جو حج کے موسم میں بیعتیں ہو رہی تھی، مدینہ والے آ رہے تھے، مل رہے تھے اور درخواست دے رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کا خیال کریں گے۔ انصار ہجرت سے پہلے حج کے موسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں ملتے تھے، ایک پہلی دفعہ 12، پھر زیادہ، پھر 70 کے قریب آخر میں انہوں نے بیعت کی تھی اور یہ درخواست کی تھی کہ آپ ہمارے ہاں مدینہ میں تشریف لے آئیں، یثرب۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تو آپ نے ہجرت کر کے جس علاقے کو اپنا مسکن بنانا چاہا وہ یثرب ہے۔ یثرب کا معنی یہ ہے ہلاکت، موت، پریشانی، غم وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا نام مدینہ رکھا، اور پھر مدینہ کے بہت نام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے۔ حافظ صاحب نے، حافظ ابن حجر الاسقلانی نے اپنی کتاب اتحاف میں کوئی 100 کے لگ بھگ نام مدینہ طیبہ کے ذکر کیے ہیں۔ آپ نے اپنے شہر کا نام مدینہ رکھا۔ مدینہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدینہ، مدینہ بڑا اچھا لگتا ہے نام مدینہ،
مدینہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، مدینہ مدینہ بڑا اچھا لگتا ہے نام مدینہ۔ مدینہ کا معنی کیا ہے؟ مدینے کا لفظ دین سے مشتق ہے، دین داری، دین، اس کا معنی ہوتا ہے اتباع، تابعداری۔ یعنی مدینہ یہ ان لوگوں کا شہر ہے جو کامل فرما بردار ہیں، تابعدار ہیں، شریعت کی بات کو مانتے ہیں۔ یہ مدینہ کا معنی ہے تابعداری، اطاعت، فرما برداری۔ منورہ کا معنی روشن، ظاہر ہے جہاں جہاں سے گزر گیا وہیں ہے روشنی آج تک۔ اللہ پاک نے مدینہ کے ساتھ جو نام کا اضافہ کیا، سم اللہ تعالی بالمدینۃ طابہ او طیبہ، مدینہ طیبہ، طیبہ اللہ نے عطا کیا یہ نام۔ طیبہ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، برے اخلاق سے پاکیزگی، بدعت سے پاکیزگی، شرک سے پاکیزگی، ہر ظاہری پاکیزگی، روحانی پاکیزگی، گندی باتوں سے پاکیزگی، ماحول کے لحاظ سے پاکیزگی، عمدگی، یہ طیبہ کے سارا معنی ہے۔ طیبہ، طابہ کا معنی خوشبو بھی ہوتا ہے، طیبہ اور طابہ کا معنی خوشبو بھی ہوتا ہے، اور نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو ہی خوشبو ہیں۔ جس راستے سے گزر جاتے تھے، جب پیچھے لوگ آتے خود ہی سمجھ جاتے تھے کہ سرکار یہاں سے گزر گئے۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو تو حکم ہوا نا، جب مصر میں بادشاہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، باپ کے حالات وغیرہ پتہ چلے، اذن ربانی بھی شامل حال ہوا، تو پھر اپنی قمیض اتار کے دی، یوسف علیہ السلام قمیض اتار کے دی، جاؤ میرے والد کے اوپر ڈال دو گے، قمیض کی خوشبو سے میرے باپ کی نابینا پنی بینا پنی سے بدل جائے گی۔ اذابوا بقمیصی ھذا، اشکال دور کر دیے، یہ ھذا نے نا دوسرے دروازے بند کر دیے، کوئی یہ نہ سمجھے کوئی اور قمیض تھی۔ کہو قافلے والو، اذابوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ بصیر علی وجہ ابی یأت بصیرا، او قافلے والو لے جاؤ میری یہ قمیض میرے والد امجد کے اوپر ڈال دو، یہ خوشبو نبوت سے میرے والد کی نگاہیں درست ہو جائیں گی۔ وہ تو ایک قمیض کی بات ہوئی، یہاں تو سید دو جہاں ہے نا جی، امام الانبیاء نا، بڑے پیغمبر ہیں، امام الانبیاء سب سے بڑے پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید کونین ہیں۔ یہاں ایک قمیض کی شرط نہیں ہے، یہاں تو مٹی کو ہاتھ لگا مٹی شفا بن گئی، چھوٹے سے پانی میں انگلی ڈالی چشمہ بن گیا۔ یہ تو کوئی مریض تھا تو ہاتھ پھیرا شفا ہو گئی۔ حضرت علی کی آنکھ میں لعاب مبارک ڈالا، وہ خیبر کے موقع پہ خراب تھی، بالکل درست ہو گئی، اور ایسی درست ہوئی۔ حضرت علی خود فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھ جس پر حضرت کی لعاب لگی ہے دوسری آنکھ سے زیادہ تیز دیکھتی ہے، یہ خوشبو ہی خوشبو۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ مدینہ طیبہ کا نام آپ نے مدینہ رکھا، اللہ پاک نے طابہ، طابہ کا ایک معنی ہوتا ہے خوشبو، ظاہر ہے جہاں خوشبو والے رہیں گے سارا علاقہ خوشبو ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری کی روایت، ان الایمان لیعذر الی المدینۃ کما یعذر الحیۃ الی جحرھا، ایمان والے لوگ لپکتے آئیں گے مدینہ کی طرف، مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، ان کا آپس میں ربط ہوتا ہے، یہ کپڑے کو نہیں کھینچتا، کسی اور چیز کو نہیں کھینچتا، مقناطیس اس مقناطیس کو کھینچتا ہے نا، آپس میں ان کا کوئی تعلق ہے تو اس لیے ملنا چاہتے ہیں۔ ایمان کا منبع، مرکز، چشمہ ایمان کا مدینہ طیبہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، ادھر بھی ایمان ہے ادھر ایمان کا مرکز ہے، ایمان والا ایمان والے کی طرف جانے کا شوق رکھتا ہے۔ تو فرمایا ان الایمان لیعذر الی المدینۃ کما یعذر الحیۃ الی جحرھا،
ایمان والے لوگ مدینہ طیبہ کی طرف اتنا شوق سے، اتنا محبت سے، اتنی لپک سے، اتنا جذبے سے جائیں گے جیسے سانپ لوگوں سے ڈرتا ہوا مکمل طور پر اپنے سوراخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس سانپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ مجھے مارتے ہیں، تو جس کو پتہ ہے نا لوگ مجھے مارتے ہیں، تو پھر وہ بھی کوشش کرتا ہے مارنے کی۔ کبھی یہ غالب آ گئے، کبھی وہ ڈس مارنے میں غالب آ جاتا ہے۔ بہادر نہیں ہے وہ کہ وہ حملہ کرے اور جیت جائے، اس لیے تو لوگ تابع کر لیتے ہیں اس کو۔ وہ لوگ تو باہر ملک سے سانپ منگاتے، کمال لوگ ہیں یار، پھر پکڑے جاتے ہیں۔ تم نے ٹیکس کسٹم نہیں دیا، سانپ لے کے آ رہے ہو۔ سانپ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ سانپ مکمل طور پر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ مدینہ والے مکمل طور، ایمان والے مدینہ میں مکمل جائیں گے۔ بے شک زیارت کرنے والے ہوں یہ بھی اس میں داخل ہیں، جو جاتے ہیں آتے ہیں یا ادھر ہی رہتے ہیں۔ بعد لکھا ہے قرب قیامت میں سب ایمان والے لوگ مدینہ میں جمع ہو جائیں گے۔ اور مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ، بعض نے طور بھی لکھا ہے، طور، کوہ طور، جبل طور، کہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ مشہور حدیث آپ نے سنی تمیم دارمی کی۔ یہ تمیم دارمی عیسائی تھے رضی اللہ عنہ، مسلمان ہوئے۔ یہ وہی تمیم ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا تھا 9 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاص قسم کی بتیاں جلائی تھی، شام سے لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے تھے، اور خوشی میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ عظیم جملہ تھا جو کسی صحابی کے لیے ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عثمان کے لیے ہوا ہے، پھر ان کے لیے فرمایا تمیم تم نے اتنا خوش کیا ہے، محمد کے پاس اگر بیٹی ہوتی تو آپ کے نکاح میں دے دیتا، اتنا خوش کیا ہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، عرض کہ اللہ کے رسول امت کی بیٹیاں آپ کی بیٹیاں، میں اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں اور آپ اپنی اس خواہش کو پورا کر دیں، اور چنانچہ تمیم کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ۔ یہ تمیم داری عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور سفر کر رہے تھے سمندری سفر میں، اتفاق سے وہ بادبانی جہاز تھے، وہ غلط چلے گئے، ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس جزیرے میں ایک عجیب سی چیز کو جکڑا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مختلف سوال کیے ان سے، فلانے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا خشک ہو گیا ہے، دوبارہ چالو ہو گیا ہے۔ فلانا علاقہ ہے کھجوروں والا، ادھر کوئی شخص آیا ہے، انہوں نے کہا وہاں آ گیا، آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے، اور یہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے یہ چیز۔ تو کہنے لگا کہ میرا بھی کھلنے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، میرا بھی کھلنے کا زمانہ قریب آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا میں بھی پوری دنیا پہ حکومت کروں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ یہ قصہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ کئی روایتوں میں ہے، فاطمہ بن قیس ہے، دوسرے حضرات ہیں، یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمیم داری کی بات غور سے سنو، یہ وہی دجال ہے جو قرب قیامت میں نکلے گا، مدینہ کے قریب آئے گا، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ میں سارے ایمان والے لوگ، کچھ گڑبڑ ہوں گے مدینہ میں، زلزلہ آئے گا مدینہ میں، تو جن کا ایمان صحیح نہیں ہوگا وہ زلزلے سے ڈر کے باہر بھاگ جائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دجال کے حمیتی ہوں گے، عورتیں بھی جائیں گی بھاگ کے۔ ایمان والے لوگ مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے، دجال مدینہ میں نہیں آ سکے گا اور مکہ مکرمہ میں۔ تو ان الایمان لیعذر الی المدینہ کما یعذر الحیۃ، یہی تو بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ مدینہ میں رہے، ان یستطاع ان یموت بالمدینہ، خواہش یہ ہوتی رہی، خواہش یہ ہوتی رہی کہ مدینہ میں مروں۔ اپنی طرف سے کوشش یہی تھی مدینہ میں باہر نہ نکلنا، اندر ہی رہنا وغیرہ۔ اگر کوئی شخص مدینہ میں مر گیا اور میرے شہر سے محبت کرتے ہوئے مدینہ میں رہتا تھا، پریشانی پر صبر کرتا تھا،
انی اشفع ان یموت بہا، میں اس شخص کے لیے میدان حشر میں سفارش کروں گا جو مدینہ میں فوت ہوا ہے۔ مدینہ کی رہائش کی یہ فضیلت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے شہر کی فضیلت اللہ رب العزت نے یوں فرمائی، یا طابا سأرفع اجاجیرک علی اجاجیر القرآن، اے مدینہ اے مدینہ اے مدینہ والو، سأرفع اجاجیرک، تمہارے شہر کو غلبہ عطا کروں گا، فوقیت عطا کروں گا، علی اجاجیر القرآن، تمام بڑے بڑے علاقے جو بڑے غرور اور تکبر والے گزرے ہیں، قیصر ہو کسریٰ ہو، مکہ کے ٹیڑھی گردنوں والے مشرک ہوں اور کیوں نہ کوئی ہوں، انی سأرفع اجاجیرک علی اجاجیر القرآن، میں مدینہ والوں کو تمام علاقوں پر غلبہ اور فوقیت عطا کروں گا۔ یہ قیصر و کسریٰ بھی مدینہ والوں نے دوستو فتح کیے ہیں، مکہ بھی مدینہ والوں نے فتح کیا ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے مکہ کو کوئی فتح نہیں کر سکے گا، اگر کسی نے مکہ کو فتح کیا تو ہم اس کو ماننے والے بن جائیں گے۔ یہی ہوا، جب مکہ فتح ہوا بھاگنے لگے، اللہ کے حبیب رحمت للعالمین نے اعلان کیا، لا تثریب علیکم اليوم، او بھاگتے کیوں ہو؟ کوئی آدم خور شہنشاہ تو نہیں آیا، اللہ کا حبیب رحمت للعالمین آیا ہے۔ اعلان کرتا ہوں، تم نے ہمیں ستایا تھا، مارا تھا، علاقے سے نکالا تھا، آج پرانی تاریخ ہم دہرائیں گے بھی نہیں، آ جاؤ قریب، معذرت کر لو۔ سارے آئے، معذرت کی، جو اب تک کافر تھے اسلام میں داخل ہو گئے۔ قرآن نے اپنی جلالت شان کے ساتھ اعلان کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب مکہ فتح ہو گیا، جنہوں نے اپنے ایمان کو معلق کیا ہوا تھا فتح مکہ کے ساتھ، وہ سارے گروہ آج ایمان میں داخل ہو گئے۔ وہ قیصر و کسریٰ والے جو نظریات رکھتے تھے، او مدینہ والوں نے ہمیں خط کیوں لکھا ہے، ہماری توہین ہو گئی۔ یہ مدینہ والے فقیروں نے قیصر و کسریٰ بھی فتح کیا۔ جناب رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرمائے، عدی ابن حاتم تائی بیٹھا ہوا ہے، عدی ابن حاتم تائی بیٹھا ہوا ہے، وہ عرب کا سخی۔ آپ نے کہا عدی، ایک زمانہ آئے گا، اتنا امن ہوگا تم دیکھو گے، مجھے امید ہے تم تو اس وقت حیات ہوگے، لیکن ہو سکتا ہے میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں گا۔ یمن کے علاقے سے خوبصورت زیور سے لدی ہوئی لڑکیاں مکہ مکرمہ کا طواف کرنے آئیں گی، مدینہ کی زیارت کو آئیں گی، لیکن اتنا امن کا زمانہ ہوگا کوئی ان کی طرف اوپر نظر کر کے دیکھے نہیں گا۔ یہ زمانہ آیا خلفائے راشدین کا، عدل و انصاف کا پرچم ایسا لہرایا گیا کہ بھیڑ بکریاں اور بھیڑیا اکٹھا چرنے لگے، اکٹھا چشمے پہ پانی پینے لگے۔ یہ سارا علاقہ فتح ہوا تو فرمایا کہ مدینہ کو غلبہ عطا کروں گا۔
سارے علاقوں پر، صرف و اجاجیر علاقے کو کہتے ہیں، اجاجیر کے علی اجاجیر القرا، مدینہ والوں کو ایسی فوقیت عطا کروں گا تمام علاقوں پر یہ غالب۔ مذاق بناتے تھے فارس والے، پھر اپنے گھوڑے اور اپنے تخت، اپنے ہیرے جواہرات چھوڑ کے ویسے ہی بھاگنے لگ گئے۔ ایمان میں قوت ہے اور اس میں رعب بھی ہوتا ہے، ایمان میں قوت ہے اور اس میں رعب بھی ہے۔ ایمان سے بڑا کوئی ایٹم بم نہیں ہے، ایک ایمان ہی میں کمزوری ہے جس کی وجہ سے دنیا ہمیں جناب آنکھیں لگا دکھاتی ہے اور اپنے گھروں میں بھی رہنا مشکل کیا ہوا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ، من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا تفوتہ صلاۃ۔ اس کو امام احمد نے نقل کیا، کتب لہ براءۃ من النار وبراءۃ من العذاب وبراءۃ من النفاق۔ اور یہاں کتنا آسانی فرمائی ہے، اگر 40 دن ہوتے کہ مدینہ میں 40 دن باجماعت نماز پڑھو گے تو یہ انعام ہے، تو جناب ان شیخوں نے تو ہمیں ویزا ہی نہیں دینا تھا، پھر کیا کرتے؟ آسانی دیکھو، 40 نمازیں 8 دن میں پوری ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ رولا ڈالا ہوا یہ حدیث ضعیف ہے، اور خدا کے بندو اس طرح نہ کیا کرو، اپنے آپ کو بھی پتہ نہیں ہے اور ایسے حدیثوں کے بارے میں فتوے لگانا شروع کرتے ہو، اپنے آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں ضعیف ہوں یا کبھی ہوں، اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ ہی سن لوں تو نہیں آئے گی، گارنٹی کی بات کہہ رہا ہوں، اور ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جی ضعیف کا مطلب سمجھتے نہیں۔ مقصد یہ حدیث استحباب پر مبنی ہے، فرض پر نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ آپ 40 دن وہاں رہیں، اچھی بات ہے، مستحب ہے، اگر پوری کریں گے تو یہ فضیلت ہے، نہیں پوری کریں گے تو فضیلت نہیں ہے۔ 40 نمازیں باجماعت، آپ صبح زیارت کے لیے جاتے ہیں، قباء جاتے ہیں، شہدائے احد کو سلام کرنے جاتے ہیں، دعا کرنے جاتے ہیں، غزوہ احزاب کی طرف جاتے ہیں، مسجد قبلتین دیکھتے ہیں، جو بھی زیارات کرتے ہیں، صبح کی نماز پڑھ کے جلدی چلے جائیں اور ظہر تک پہنچ جائیں تاکہ نماز باجماعت۔ 40 نمازیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سعودی حکومت اور معلمین، جو معلم کہتے ہیں نا، یہ لوگوں نے معلم کا مطلب بھی بڑا مزدار سمجھا ہوا ہے۔ معلم کا ہمارے ہاں تو یہ مطلب ہوتا ہے نا سبق سکھانے والا استاد، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے پیسے لینے والا استاد۔ آپ کے خیمے میں جو رہو گے اس کے پیسے لے گا، گاڑی میں جاؤ گے اس کے پیسے لے گا، یہ معلم کا مطلب ہے وہاں پر۔ وہ اس لیے تو 1000 ریال 1100 ریال وہ فیس ہے، معاف نہیں ہے وہ کسی سے بھی۔ تو یہ جو معلم ہیں وغیرہ یہ سیٹنگ بھی کرتے ہیں حج ویزے کی، 8 دن مدینہ طیبہ میں رہنے کی۔ یہ حدیث ضعیف ہے تو یہ کیوں عمل کرتے ہیں؟ ضعیف نہیں حدیث۔ ہاں کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے، وقت کم ہے، تو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ گناہگار ہوگا۔ یہ بھی پوری 40 نمازیں مدینہ طیبہ میں پڑھواتے ہیں، اور اس پر یہ فضیلت ہے۔ براءۃ من النفاق، براءۃ من العذاب، براءۃ من النار۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی اس شخص کو آخرت میں، اور نار کا مطلب ہے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور نفاق سے بری ہے تو پھر ہر چیز سے بری ہے۔ اچھا، یہی فضیلت اگر ادھر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہاں فرمایا 40 دن نماز با جماعت جو ادا کرتا ہے، 40 دن نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں جو ادا کرتا ہے تو اس کو ہم سند دے رہے ہیں کہ نفاق سے بری ہے، اور جو نفاق سے بری ہوتا ہے بغیر حساب کے جنت میں جاتا ہے، وہ صاف ستھرا ہے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میری مسجد میں 40 نمازیں جو پڑھیں، اور لا تفوتہ صلاۃ، کوئی نماز با جماعت نہیں رہنی چاہیے۔ یہ 3 براتیں ملیں گی اور کوئی مشکل نہیں، جب ارادہ ہو جائے، تہیہ ہو جائے کہ یہ ہم نے کرنا ہے یہ کام، تو اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کی فضیلت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھی تھی اپنے زمانے میں، بعد میں لکھا ہے کہ بعد الہجرت دیکھی تھی، کہ مکہ مکرمہ سے ایک چاند نکلا اور بڑا روشن تھا، پھر
وہ چاند مدینہ میں آ گیا، بڑی روشنی دیتا رہا، اور پھر وہ چاند حجرہ عائشہ میں چلا گیا۔ جب یہ آپ نے خواب تعبیر نہیں بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھی خواب پوچھتے تھے، تعبیر بتا دیتے تھے۔ صبح کی نماز کے بعد اکثر یہ پیچھے مڑ کے جب تشریف فرما ہوتے نا تو پوچھتے تھے، ہاں بھائی کسی کو خواب آئی ہے؟ تو صحابہ بتاتے تھے، تو پھر وہ تعبیر بھی بتا دیتے، اپنی خواب بھی بتاتے، تعبیر بھی بتا دیتے تھے۔ یہ خواب بیان کر دی، تعبیر نہیں بتائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہر کسی میں اپنی اپنی خصوصیت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بڑے ماہر تھے۔ آپ نے چند صحابہ کو یہ بتایا کہ صبر و تحمل کے ساتھ رہو تو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ مکہ سے جو چاند نکلا ہے یہ وہی ہے چاند، یہ خاتم الانبیاء ہی ہیں۔ اس نے روشنی دی، مکہ والوں نے قدر نہیں کی، مدینہ آ گیا وہ چاند، مدینہ میں روشنی دے رہے ہیں، اور یہ چاند حجرہ عائشہ میں دنیا چھوڑنے کے بعد چلا جائے گا۔ یہ بات ہے، آپ کے یہ حجرے سارے مبارک حجرے ہیں، نبی کا گھرانہ ہے۔ اور میں ابھی آپ کو بتائی بات کہ ایک کبھی قمیض نبی کے جسم سے لگے تو اتنی فضیلت والی بن جائے، تو یہ تو امام الانبیاء ہے، اس کا ہاتھ جہاں لگے، جہاں قدم لگیں، یہ کیوں جگہ بابرکت نہیں ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو پھر بدعتی کہو کہ پوری زندگی مدینہ طیبہ میں جوتے نہیں پہنے، میں آخرت میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس سرزمین پر اگر میرا جوتا آ گیا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہوا، تو میں کیسے جواب دوں؟ یہ اپنی اپنی شان ہے، ایمان کا مقام ہے۔ سب فقہاء امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور ان کے اس عشق کو، اس محبت کو سلام کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سارے مبارک روزے ہیں، یہ بات نہیں کہ حضرت عائشہ کی حجرے کی زیادہ فضیلت ہو گئی کہ آپ کی دائمی آرام گاہ بن گئی میدان حشر تک، باقی حجرے بھی سارے اونچے حجرے ہیں۔ تو اس میں ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز پہلے گورنر تھے، پھر تو بادشاہ بن گئے، تو مسجد کے اندر نمازیوں کی سہولت کے لحاظ سے یہ ترتیب کر دی گئی، جدھر سے آپ سلام پیش کرتے ہیں کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ حجرہ امی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا حجرہ ہے، جہاں پر آپ کھڑے ہو کے مواجہ شریف کے سامنے سلام پیش کرتے ہیں۔ باقی حجرے کئی ریاض الجنہ میں آ گئے، کئی ادھر سائڈ میں آ گئے ہیں، حجرہ عائشہ کے اندر بھی حجرے آ گئے ہیں، اور آپ کا یہ فرمان ہے ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ وحوضی علی منبری، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک، یہ استوانہ حنانہ نہیں، یہ منبر تک، استوانہ حنانہ آپ کے گھر کے زیادہ قریب ہے، منبر آپ کا دور ہے جہاں آج ہے۔ آج بھی مسجد نبوی کا امام اسی منبر کے اوپر خطبہ دیا کرتا ہے، لیکن آپ کے محراب میں امام نماز نہیں پڑھاتا۔ یہ اس ادب کا مقام رکھتے ہوئے اسی کی سیدھ میں محراب اور بنا دیا، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و حوضی علی منبری، میرے گھر سے لے کر میرے منبر و محراب تک یہ سارا علاقہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا باغ ہے، لیکن یاد رکھو میدان حشر میں جب حوض کوثر کا یہ منظر سجے گا، میں حوض کوثر پلانے کے لیے اپنے منبر پر تشریف فرما ہوں گا، صحابہ میرے مددگار بنیں گے، پیالے ستاروں کی مانند ہوں گے، میرے صحابہ بھی ستاروں کی مانند ہیں،
صحابہ امتیوں کو حوض کوثر سے میرے اذن سے پانی پلائیں گے. یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے. اس جنت کے ٹکڑے میں دنیا میں اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو امید رکھتا ہوں یہی جنت کا ٹکڑا جس میں نماز پڑھی اس کی برکت سے اللہ جنت عطا کرے گا. یہ جنت کے ٹکڑے ہیں. اور جہاں سلام پیش کرتے ہیں یہ مٹی ساری مبارک ہے. عقیدت کی نظر چاہیے نا جی, عقیدت کی نظر چاہیے. وہ بدو سیڈ سے آ کر نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے, دعا کرتا ہے, آیت پڑھتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. امام عمر عتبی یہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں, ایک دیہاتی بدو آیا, یہ آیت پڑھتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اے نبی یہ آیت یہ بتاتی ہے کسی سے غلطی ہو جائے آپ کے پاس آ جائے آپ استغفار کریں گے اللہ استغفار کو قبول کرے گا, اس گناہگار کی معافی ہو جائے گی. لیکن میں کیا کروں, میں ایسی قسمت والا ہوں کہ آپ کے پاس آیا ہوں, زمانہ حیات میں آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی, اب میں آپ کے روضے کے قریب بیٹھا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں اور میری درخواست کیجیے اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے. پھر کہتا ہے یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فتاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ وفی العفاف وفی الجود والکرم انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط علی ما ذلت القدم وصاحباک لا انساہما ابدا منی علیکم السلام ما جری القلم. اے میرے محبوب پیغمبر جس مٹی نے آپ کو جگہ دی یہ دنیا و ما فیہا اور جنت کی مٹیوں سے اعلیٰ ہو گئی, میں آیا ہوں اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے. لوگ آیا کرتے تھے آپ کے پاس زمانہ حیات میں, آپ جبے بھی دیتے ہدیے بھی دیتے دیدار سے نوازتے, وہ صحابی بن جاتے ایمان لے آتے. میں اپنی قسمت کو روتا ہوں, میں تو آج آیا ہوں آپ کا ظاہری دیدار نہیں ہوا لیکن روزے کے قریب یہ اپنا سلام چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس امید سے جا رہا ہوں کہ میری بھی مغفرت ہو جائے گی. انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط الی ما ذلت القدم. اس وقت آپ کی سفارش ضرورت ہوگی جب ساری کائنات کے قدم پھسل رہے ہوں گے. آپ کے ساتھ سونے والے آپ کے جو دو وزیر ہیں, آپ کے ساتھ آرام کرنے والے روزے میں جو آپ کے دو وزیر اور صحابی ہیں, میں کیسے بھول جاؤں ان پر سلام کرنا میری طرف سے, ان پر بھی جب تک دنیا قائم ہے سلامتی ہوتی رہے. یہ ریاض الجنہ ہے جس میں استوانہ حنانہ وہ ستون والا, ریاض الجنہ میں استوانہ عائشہ ہے. یہ استوانہ عائشہ تمام استوانوں سے زیادہ فضیلت والا ہے. عائشہ کیوں نام پڑ گیا؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاض الجنہ میں ایک ستون ایسا ہے کہ اگر اس کی فضیلت لوگوں کو پتہ چل جائے تو قرآن اندازی کر کے اس کے پاس آ کے نفل پڑھیں گے, توبہ کریں گے. اور حضرت عائشہ کو بتا دیا. حضرت عائشہ سے لوگوں نے پوچھا, خصوصاً عبداللہ بن زبیر نے بہت اصرار کیا ان کا بھانجا ہے جو, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ستون بتایا جس کی وجہ سے اس ستون کا نام ہے استوانہ عائشہ. اس طرح استوانہ ہے. بس ریاض الجنہ کی وہ جو قالین ہے وہ بھی بڑی پیاری سی ہے, ایسے ہلکی سی کریم ہے, اس میں آرام سے موقع مل جاتا ہے, ترتیب سے لوگ جاتے رہتے ہیں. دوستو یہ چند باتیں ہیں فضیلت کی, تو مدینہ طیبہ کی بہت باتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق